نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محسن حاضرین، ابھی تک جو آپ کو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ لطائف کیا تھے، ان لطائف کو کیسے یہ کرنا، کس طرح سے، کس انداز سے ایسا کیا جائے کہ یہ لطائف جاری ہو جائے اور نور پیدا ہو جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے چند چیزوں کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے ایمان کے بعد سب سے پہلا نمبر ہوتا ہے عمل کا۔ عمل یعنی عمل خیر، مطلب نیک عمل۔ نیک عمل، نیک عمل کا سب سے پہلا نمبر ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ توبہ۔ توبہ یعنی گناہ سے بچنا اور گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور پچھلے گناہ کی مغفرت چاہنا، یعنی جو گناہ ہم سے ہو چکا ہے اس کی بخشش چاہنا۔ اس کے بعد پھر عمل خیر میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز کے بعد اللہ کا ذکر، نماز کے ساتھ اللہ کا ذکر، ذکر الہی۔ عمل خیر میں سنت نبی بھی آ گئی، اور یہ اللہ کی عبادتیں بھی آ گئی۔ یہ سب ہونے کے بعد اب آتا ہے نمبر اللہ کو یاد کرنے کا۔ تو اللہ کو یاد کرنے کا کس طرح سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے؟ ایک تو یہ کہ زبان سے، ایک زبان سے، دوسرے دل سے، تیسرے ذہن سے، اور چوتھے تصور سے۔ تو یہ ذہن سے، دل سے، دماغ سے، تصور سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو نمبر آتا ہے وہ زبان سے، اور بغیر اللہ کو یاد کیے ہوئے آگے کسی چیز کی صفائی نہیں ہوتی ہے، دل کی لطائف جاری نہیں ہوتے ہیں، قلب کی صفائی نہیں ہوتی ہے، ذہن میں اللہ اور رسول کی یاد بیٹھتی نہیں ہے۔ تو وہ ذکر کا جو نمبر آتا ہے، تو ذکر میں سب سے پہلے جو زبان کا نمبر آتا ہے، یعنی زبان سے بول کر کے ذکر۔ بول کر کے ذکر کیسے ہوتا ہے؟ بول کر کے، بول کر کے اللہ کا ذکر، سب سے پہلا جو ذکر ہے وہ کلمہ۔ کلمہ
شہادت یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے پہلا ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ ذکر ایسا ہے کہ اس کے پڑھے بغیر کوئی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اور صرف زبان سے نہیں پڑھنا، اس کو دل سے بھی ماننا. اس کو جب تک کہ دل سے نہیں مانا جائے اس وقت تک اس میں کوئی کامیابی نہیں ملتی ہے. ورنہ بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیتے ہیں، لیکن دل میں ان کے یقین نہیں ہے تو کامیابی نہیں ملتی. تو اب اس کلمے کا معنی تو سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس کا مفہوم ہم کو بتانا نہیں ہے، مفہوم تو بڑا وسیع ہے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. صرف اتنا سا نہیں مطلب، بلکہ جو معبود ہے وہ خالق بھی ہے، جو معبود ہے وہ مالک بھی ہے، جو معبود ہے وہ رازق بھی ہے، جو معبود ہے وہ رب بھی ہے، جو معبود ہے وہ رحمان بھی ہے، جو معبود ہے وہ رحیم بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں. اسی لیے بزرگان دین جب ذکر کرتے ہیں تو وہ ان کے ذکر میں ایک چیز آتی ہے جس کو کہتے ہیں تصورات خمسہ. 5 تصور ذکر میں ضروری ہے، اور وہ 5 تصور یکے بعد دیگرے ہوتا ہے. سب سے پہلے اوپر میں ہم آپ کو لکھتے ہیں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ایسا جملہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہر مومن کو اگر عربی میں بھی لکھا جائے تو سب سمجھ لیں گے کہ یہ کلمہ شریف لکھا ہوا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ لا الہ الا اللہ کا کی کثرت کرتے ہیں بزرگان دین، بہت زیادہ بولتے ہیں، اور پھر آخر میں محمد رسول اللہ بولتے ہیں. تو جب 5 تصور یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، پھر کہتے ہیں کہ لا مطلوبہ، لا مطلوبہ الا اللہ، یہ ایک. لا مطلوبہ یعنی لا مطلوبہ اور الا اللہ. اب دوسرا آیا لا مقصودہ الا اللہ، یعنی لا مقصودہ الا اللہ. تیسرا آیا لا معبود الا اللہ.
لا لا معبود الا اللہ. لا مطلوبہ، لا مقصودہ، لا معبودہ. لا محبوبہ الا اللہ. لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اور اس کے بعد لا موجودہ الا اللہ. یہ دیکھیے، 1 2 3 4 5. یہ لا مطلوب الا اللہ، اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں ہے. یعنی بندہ کس کو چاہتا، کہاں پہنچنا چاہتا، خدا کے یہاں. اور لا مقصود الا اللہ، یعنی منزل کا ارادہ کہاں تک ہے، اللہ کے یہاں. لا معبود الا اللہ، کون بندگی کے لائق ہے، کس کے سامنے سر جھکایا جائے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہی معبود ہے. لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پسندیدہ نہیں، جتنا اللہ پسند ہے اتنا کوئی نہیں، باقی سب اللہ کے بعد. لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. اللہ جو ہے وہ ایسا موجود ہے کہ ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ رہے گا. مطلب یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. باقی جتنے موجود ہیں وہ پہلے نہیں تھے، اللہ نے بنایا، اور اس کے بعد میں پھر نہیں ہوں گے. اللہ انہیں ختم کر دے گا، فنا کر دے گا. پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو پیدا کرے گا، جس کو چاہے گا بنائے گا، سامانوں میں سے، اشیاء میں سے، جس کو چاہے گا دوبارہ بنائے گا. لیکن اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے. اب یہ 5 تصور جو ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والوں کے لیے، کہ جب پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو 1 مرتبہ کریں تو اس وقت لا مطلوب الا اللہ دل میں تصور ہو. دوسری بات جب بولے لا مقصود الا اللہ، دل میں خیال ہو. زبان سے بولے لا الہ الا اللہ، دل میں آئے لا مقصود الا اللہ. زبان سے بولے لا الہ الا اللہ اور دل میں آئے لا معبود الا اللہ. زبان سے بولے لا الہ الا اللہ، دل میں آئے لا محبوب الا اللہ. زبان سے بولے لا الہ الا اللہ اور دل میں بولے لا موجود الا اللہ. بعض لوگ موجود کو اوپر رکھتے ہیں یہاں اور محبوب کو آخر میں رکھتے ہیں، یعنی 4 نمبر والا 5 نمبر پہ آتا ہے اور 5 نمبر والا 4 نمبر پہ، بعض کے یہاں. تو جب بھی یہ کلمہ پڑھیں ذکر کے طور پر، وظیفے کے طور پر، تو یہ 5 کے اس میں پڑھیں.
یعنی 5 بار 10 بار 20 بار 40 بار 50 بار. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 313 پڑھیے. نہیں، بزرگان دین اور اولیاء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، جب بھی ہوگا تو 5 5 کے ضرب میں ہوگا، 5 5 کے گنا میں ہوگا اس کا ورد. اب ایک تو ایسا ہے کہ زبان سے صحیح پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا 5 بار ہر تصور کے ساتھ، اور آخر میں ایک بار محمد رسول اللہ پڑھا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھ لیا، 100 مرتبہ 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ 4000 مرتبہ، جتنا توفیق جس کو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھا. اور جب ختم کرنے لگے تو ایک بار دل سے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ رسول کی طرف لو لگاتے ہوئے محمد رسول اللہ پڑھا، اور آخر میں درود شریف پڑھا. یہ ایک ذکر کا طریقہ ہے. اس کے بعد دوسرا جو طریقہ ہے، یہ تو وظیفے کے طور پر ذکر ہوتا ہے. اب جو دوسرا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ذکر کیسے ہوتا ہے. جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے کئی اصول و ضوابط ہیں. ایک تو یہ کہ تنہائی میں ہو، اکیلے میں، سناٹے میں. اور جب ابتدائی ہیں ہم، یعنی بگنرس ہیں، ابھی شروع کر رہے ہیں، تو اس وقت تو خاص طور پہ اکیلا اور سناٹا ہو، اور اپنے روم کی، اپنے گھر کی لائٹ کو آف کر دیں، اور اگر ڈر لگتا ہے تو ایک مدھیم سی لائٹ جلا دیں، بالکل ویسی لائٹ کی جس سے ہر چیز صاف نظر نہیں آئے. دھندلی لائٹ جو رات کو سونے کے وقت لوگ جلاتے ہیں، بالکل دھیمی لائٹ. اور آنکھ نہ بند کریں، آنکھ کھول کر کے ذکر کیا جاتا ہے. بیٹھنے کا دو طریقہ ہے. ایک تو یہ کہ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں ایسے دو دانوں پاؤں ایسے کر کے. اور دوسرا طریقہ ایسے ہے جیسے پالتی مار کر کے پاؤں کو ایسے پھیلا کر کے. لیکن اس پالتی مار کے بیٹھنے کا طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ دہنے پاؤں کا انگوٹھا اور بیچ والی انگلی بائیں پاؤں کے گھٹنے کے پیچھے، جہاں پر سے پاؤں مڑتا ہے، وہاں پر اس پوائنٹ پر یہ پکڑنا چاہیے. انگوٹھا اور بیچ والی انگلی ایسے رہے گی گھٹنے کے پاؤں کے پاس، اور ادھر والا پاؤں اٹھا کر کے اس کے اوپر رکھا جائے گا. کبھی کسی دن موقع ملے گا تو ہم نیچے بیٹھ کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے بیٹھا جائے گا. اور ایسے جو لوگ بیٹھیں گے اس میں دونوں پاؤں کھڑا رہے گا ایسے، اور اس کے اوپر یہاں بیٹھیں گے، پاؤں ایسے کھڑا رہے گا ایک دوسرے کے اوپر، ایسے ایسے کر کے بیٹھیں گے. دونوں کی انگوٹھا جو ہے وہ ایسے ملا رہے گا ایسے، بیچ کی جگہ بنے گی اس کے اوپر بیٹھا جائے گا. جب ایسے بیٹھیں گے نماز کے طریقے پر. اب اس کے بعد ذکر کریں گے. تو یہ ذکر اب جو ہوگا اس کا تعلق قلب سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، روح سے بھی ہے، اور تصور و سوچ سے بھی ہے. وہ یہ کہ ایک آدمی ذکر کرنے کے لیے بیٹھا، ڈرائنگ کے ٹیڑھے بڑھے تو مت جائیے گا.
یہ ذکر کرنے کے لیے بیٹھا، جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے یہ انداز ہوتا ہے، اس انداز میں بیٹھ گیا. اب آپ لا الہ الا اللہ کا تصور کیجئے، لا کیسے لکھتے ہیں؟ لا مالک زبر لا، یہ ہوا لا. تو اب اس لا کو ہم کو بولنا ہے، تو تصور کیا بولنا. لا الگ الگ لکھنا نہیں ہے اپنے جسم پہ، بلکہ بولنا ہے اور تصور کرنا ہے. لا کا نچلا حصہ یہاں سے شروع کیا اور گردن کو ذرا سا جھکایا نیچے کی طرف ایسے، اور ناف کے پاس سے، یہ ناف کا نشان ہے، ناف کے پاس سے شروع کیا کہ یہ لا چل رہا ہے یہاں سے. مثال کے طور پر یہاں سے شروع کیا ناف کے پاس سے، یہ لا کا نچلا حصہ اسٹینڈ، اور اس کے بعد یہ پوری لا پھیلتی چلی جا رہی ہے اوپر کی طرف ایسے. یہاں سے یہ لا کا شروع ہوا، یہ اس کو لے کے جانا کہاں تک؟ سر اٹھائے چلنا، ایسے کیا اور ایسے اوپر کی طرف لا، کہاں تک پہنچانا؟ تصور میں پہنچانا بالکل یہاں تک. اس کو ام الدماغ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ام دماغ، دماغ کا سب سے اوپری پرت، وہاں تک پہنچایا لا کہہ کر کے. مطلب یہ کہ لا کے معنی نہیں. تصور جب یہ لا کا ہوتا ہے تو ساتھ میں یہ کہ جسم کے اندر سے ساری چیز کا انکار ہو جاتا ہے. ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں. کس کو نہیں مانتے ہیں؟ لا الہ، یہ الہ، الہ. تو اب الہ جب کہا تو تصور کیا یہاں پر کا دہنے مونڈے کا. اور بھی ذکر کا طریقہ ہے، اس کو بعد میں بتاؤں گا. یہ دہنے مونڈے کا یہاں پر الہ کا، کیوں؟ اس لیے کہ لا یہاں سے کیا تو گویا اپنے اندر سے ساری کثافت، ساری غلاظت، تمام لطائف کی غلاظت گویا نکل رہی ہے اور یہاں تک پہنچا. اور یہاں تک پہنچنے کے بعد یہ دہنے مونڈے کے کنارے کا تصور کیا، گویا وہ ساری غلاظت نکال کر کے یہ بتایا کہ لا الہ. بولنے کا طریقہ بھی ویسے ہی ہوتا. نیچے سے تصور کیا لا الہ، یعنی سب کو جھٹک دیا، ساری غلاظت نکل گئی. کوئی معبود نہیں، مان لیا ہم نے، کوئی خدا نہیں. اب اس کے بعد یہاں پر دل ہے، قلب، یہ قلب کا حصہ ہے، دل کا حصہ ہے. اب بولنا ہے ہم کو الا اللہ. اب الا اللہ بولنا ہے. تو یہاں پر تھوڑا سا زور دیا جائے گا اس کا، اور آواز میں تھوڑا بھاری پن لایا جائے گا، اور دل کے اوپر یہ خیال کیا جائے گا کہ الا اللہ جو بولا گیا وہ دل پہ اثر کیا. کیسے؟ جیسے ایسے شروع کیا لا الہ الا اللہ، تھوڑا سا چہرہ بائیں طرف کو دل کی طرف کر کے، یعنی یہ چہرہ جو ہے اس کا رخ دل کی طرف کر کے یہاں ہمارا دل کے اوپر الا اللہ. یہ دل کے اوپر چوٹ پہنچائی. کیوں؟ اس لیے کہ کہا گیا ہے یہ کہ
پہلے بھی بتایا ہم نے کہ ان بنی آدم جسد فی الجسد مضغۃ فی المضغۃ فواد فی الفواد قلب اور فی القلب سر وفی السر انا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فی القلب حبۃ وفی الحبۃ انا، یعنی انسان ایک جسم ہے، جسم میں لوتھڑا ہے، لوتھڑے میں ایک قلب ہے، قلب ایک فواد ہے، فواد ہی پورا حصہ ہوا، اور قلب اس کے اندر کا حصہ یعنی دل، دل ہے، اور دل میں ایک دانہ ہے، ایک پوائنٹ ہے. اس پوائنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا نور رہتا ہے، اور انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے. یہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہاں ہم اللہ کا نور اس کے اندر بھر رہے ہیں. کیا ہوا؟ آواز جاری ہے؟ یہ آواز آ رہی ہے، ویڈیو نہیں آ رہی ہے آپ کی. اچھا ٹھیک ہے، آواز سنتے رہیں. تو یہ ذکر کا طریقہ ہو گیا. یہ ذکر کا طریقہ ہو گیا. ذکر کے اس طریقے کو روزانہ کرنا. اگر آواز کے ساتھ کر سکتے ہیں تو آواز کے ساتھ کیجئے، جیسے ابھی ہم نے بتایا. اگر آواز کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، بغیر آواز کے کرنا، تو بغیر آواز کے کیجئے. بغیر آواز کے کرنے کا یہ ہے کہ زبان اندر ہی اندر ہلے گی، لب سے لب نہیں ہلے گا، اور جو حرکت ہے ویسے ہی ہوگی، جیسے حرکت ویسے ہی ہوئی، لیکن منہ نہیں ہلا. اب چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، اس لیے اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں کہ آج رکاوٹ بھی ہوئی انٹرنیٹ کی وجہ سے، ابھی بھی پوری طرح سے نیٹ کا وہ نہیں آیا. بہرحال آپ لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ذکر کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے ساتھ ساتھ یا اس کے بعد جب کچھ دن یہ کر لیا جاتا، عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، بہت سی جگہ حلقہ ہوتا ہے، یعنی مریدان لوگ جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد ہفتے میں ایک بار کرتے ہیں. یہ ہفتے میں ایک بار تو یہ صرف رسم ہے. اصل تو کرنے کا یہ ہے کہ روزانہ کیا جائے اور بہت کیا جائے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کم سے کم گھنٹہ، 1 گھنٹہ تو یقینی طور پہ یہ ذکر کیا جائے. اور جب یہ ذکر کرنے لگتا ہے نا انسان، تو اس کی زبان اور اس کا دل ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ ذکر کرتا. زبان چپ رہتی ہے لیکن دل کے اندر وہ چلتا رہتا ہے. اسی کو کہتے ہیں دل کا جاری ہونا، قلب کا جاری ہونا. لوگ کہتے ہیں نا کہ قلب جاری ہو گیا. بزرگوں نے سنا ہوگا، بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا اس بات کو کہ قلب جاری ہو گیا. کیسے ہوتا ہے؟ یہ اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ دل جو ہے وہ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول ہو گیا، اور ایسا مشغول ہوا کہ زبان چپ ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن دل ذکر کرتا ہے. بسا اوقات تو ایسا ہوا بعض لوگوں کے ساتھ کہ اس طرح سے دل جاری ہوتا ہے کہ ان کو اب کبھی کبھی جیسے باتھ روم جانا ہے، نہانا ہے، غسل کرنا ہے، یا دوسرا ایسا کام ہے جس وقت ذکر نہیں کیا جا سکتا، اس وقت ان کو اپنے دل پہ قابو کر کے اس کو روکنا پڑتا ہے کہ اے دل ابھی خاموش ہو جا، نہ پڑھ، اس لیے کہ ہم باوضو نہیں ہیں، یا ہم پاک نہیں ہیں، یا ناپاک جگہ سے گزر رہے ہیں، یا
باتھ روم میں جا رہے ہیں، تو یہ ذکر کرتے کرتے یہ ہوتا ہے، اتنا ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگان دین جب کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو وہ بات بھی کرتے رہتے ہیں، ان کی تسبیح بھی چلتی رہتی ہے۔ تسبیح اس کو گنتی ہے جو دل پڑھ رہا ہے، اور زبان سے وہ بول رہے ہیں جو سامنے والا گفتگو کر رہا۔ تو یہ تو ریاضت کی چیز ہے، جب ریاضت کی جائے گی تو یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، یہ چیز ہو جاتی ہے خود بخود۔ اور یہ پبلک کے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر اتنا بڑا ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور کہا گیا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو زمین سے آسمان تک اس کی نیکیاں تہ بتہ ہو کر کے آسمان تک پہنچ جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور جب اس کو نیکیوں پر مزید نیکیاں عطا کرتا ہے تو اس کی نیکیاں سمندر اور زمین کے وسعتوں میں پھیل جاتی ہیں، اتنی نیکیاں اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ لیکن وہی دل سے پڑھنے کا جو اس میں طریقہ بتایا گیا، ایسے ہی زبان سے صرف رسمی طور پہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ بات نہیں ہے۔ بالکل قلب کی گہرائی سے جس وقت اللہ کو کا ذکر کریں تو اللہ کا تصور رہے، اور جب محمد رسول اللہ کہیں تو یہ تصور رہے کہ اللہ کے نبی اور محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم پہنچ کر کے کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں اور ہم ان کے سامنے ہیں۔ آپ ایسا کہہ کے چند مرتبہ دیکھیے، اس کہنے کا کچھ اور ہی مزہ آتا ہے۔ دنیا کا ہر خیال اس وقت نکل جاتا ہے جب اللہ اور رسول کا ذکر اس انداز سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق ہم لوگوں کو بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم وصلی وسلم علیہ وعلیہ اجمعین۔ اے اللہ، تیرے نام اور تیرے ذکر کی باتیں بیان کی گئیں، اے رب العالمین اسے قبول فرما۔ اے اللہ، اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے قلب کو، ہمارے دلوں کو، ہماری روح کو، ہمارے ذہن و فکر، ہمارے تصورات کو، سب کو پاکیزگی عطا فرما، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ، اس ذکر کی برکتوں سے ہم تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خصوصی طور پر اے رب العالمین، ابھی پورے دنیا میں بیماریوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اے اللہ یہ بیماریاں بہت عروج پر پہنچ چکی ہیں، لوگ پریشان ہیں، نادار پریشان ہیں، مفلس پریشان ہیں، بے آسرا پریشان ہیں، غریب و مسکین پریشان ہیں۔ اے رب العالمین اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ اے رب العالمین سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور بالخصوص تمام ان جگہوں پہ جہاں پہ تیرا نام لیا جا رہا ہے، تیرا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، تیرے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے، ان تمام مقامات پہ اور ان تمام شہروں میں، ان تمام ملکوں میں اے اللہ اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ اور جتنے لوگ بھی اس بیماری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان میں تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما۔ اے اللہ سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے رب العالمین سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے لوگ حاضر ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ان سبوں کے اوپر رحم و کرم نازل فرما۔ اے اللہ ان سبوں کے دین و دنیا کی فلاح عطا فرما، دین و دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتیں عطا فرما۔ بزرگان دین اولیاء کرام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صوفیاء کرام کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، اور
سبوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور جو لوگ خانقاہوں سے منسلک ہیں، بزرگان دین کی محبت رکھتے ہیں، اولیاء کرام کی محبت رکھتے ہیں، اپنے پیروں کی محبت رکھتے ہیں، اے اللہ ان تمام کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرما، تمام اہل طریقت اہل تصوف پہ رحمت نازل فرما، اور اے اللہ ابھی جو چند خانقاہوں کے سجادہ نشینان پورے دنیا میں اس مرض کے وجہ سے وصال فرما گئے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت۔